بڑا کرم ہے میرے خدا کا، بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، ورنہ آج اسلام پر جس کی زبان کھلتی گئی اسلام کے خلاف بولتا گیا، اسلام پر ٹپڑیاں کرتا گیا، کوئی مصطفیٰ کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کوئی اسلام کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ کل بھی اسلام کو مٹانے کی باتیں کی جا رہی تھی اور آج بھی اسلام کو مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یاد رکھو کل بھی اسلام پھیلتا چلا گیا اور آج بھی اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اسلام یہ وہ واحد مذہب ہے کہ اسلام نے چھوٹے کو بڑے کی عزت کے لیے بتایا، بچوں کو ماں باپ کی عزت کے لیے بتایا۔ اسلام یہ وہ واحد مذہب ہے، اگر ہم نے اسلام کو سچے دل سے جان لیا، سچے دل سے سمجھ لیا تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن ساقی آج اسلام کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے تیار کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، کسی طریقے سے اسلام کو مٹا دیا جائے، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، کوئی مسلمان دنیا میں باقی نہ رہے۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، مصطفیٰ کے دور کی بات لے کر چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تھا، مکہ کے اندر مصطفیٰ نے لوگوں میں اعلان کیا، وہ لوگوں میں اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، اللہ رب العزت نے مجھے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، وہ لوگوں تمہیں مسلمان ہونا گے، اسلام کو قبول کرنا گے، تمہیں بتوں کی پوجا نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، طرح طرح سے لوگوں نے مصطفیٰ کو گالیاں دی، معاذ اللہ کوئی مصطفیٰ کو جادوگر کہتا، کوئی مصطفیٰ کو کاہن کہتا، کوئی مصطفیٰ کی شان میں بے گستاخیاں کرتا، کوئی مصطفیٰ جان رحمت کو گالیاں دیتا، لیکن میرے سرکار ہر ایک بات کا مسکرا کر جواب دیتے چلے جاتے۔ اللہ اکبر، یہی حضرت طفیل تھے، جب انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا تھا، مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا، تو انہوں نے سرکار سے کلام بچنے کے لیے کہ مصطفیٰ کا کلام میری کانوں تک نہ آئے، اپنے کانوں میں روئی لگا لی تھی کہ مصطفیٰ کا کلام مجھے نہیں سننا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت طفیل بن عمر قبیلے دوست کے سردار ہیں، جیسے یہ مکہ کی دھرتی پر آئے تجارت کی غرض سے، تو جیسے مکہ کے کفاروں کو علم ہوا کہ حضرت طفیل ہماری دھرتی پر آئے گئے، اللہ اکبر، مکہ کے کفاروں نے حضرت طفیل کے راستے کو روک لیا، اور روکنے کے بعد کہا طفیل ہمیں اس بات کا خوف ہے، ہمارے درمیان ایک ایسا انسان ہے کہ جس کا چہرہ بڑا حسین و جمیل ہے، جو اپنے آپ کو آخری پیغمبر کہتا ہے، کہ جو اپنے آپ کو آخری نبی بتا رہا ہے، نہ جانے کون سا دین لے کر آیا ہے، اور لوگوں کو اپنے اسلام میں داخل کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ خدا کی باتیں کرنا ہے، تو اس خدا کی بات کرو کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، سب مکہ کے کفار کہنے لگے، او طفیل ہم تمہیں اس بات سے بتا رہے ہیں، اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں، اگر محمد کی تمہاری ملاقات ہو تب تمہیں محمد سے کلام نہیں کرنا ہے، محمد کے پاس اٹھنا نہیں ہے، محمد کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، تمہیں محمد کی گفتگو نہیں سننی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت طفیل کو راستہ روکنے کے بعد مکہ کے کفار کہنے لگے، او طفیل سنو، جو اپنے آپ کو آخری نبی بتا رہا ہے، ہم نے اس کی جوانی بھی دیکھی ہے، ہم نے اس کا بچپنا بھی دیکھا ہے، اب اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اس نے ہمارے مابین تفریق ڈال دی ہے، اس نے گھر والوں میں جدائی پیدا کر دی ہے۔ او طفیل سنو، تمہیں مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، تمہیں محمد کا کلام نہیں سننا ہے، تمہیں محمد کی باتیں نہیں کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت میں بھی میرے مصطفیٰ کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اور آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی اسلام کو نست و نابود کرنے کی بات کی جا رہی تھی، اور آج بھی اسلام کو مٹانے کی بات کی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، طفیل کے راستے کو روکا گیا، اور طفیل
طفیل کو سمجھایا گیا، وہ طفیل تمہیں محمد سے کلام نہیں کرنا ہے، تمہیں محمد کی بات نہیں ماننی ہے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ مکہ کے کافر میرے کان بھرتے رہے، محمد کے خلاف باتیں کرتے رہے۔ اللہ اکبر، طفیل کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا ہوں، میرے دل نے چاہا تھا کہ میں کعبے میں داخل ہوں، جیسے میں کعبے میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ محمد مصلی بچھا کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ جیسے میری نظر مصطفیٰ کے حسین جمیل چہرے پر پڑی ہے تو میں سرکار کے پاسوں میں کھڑا ہو گیا، کانوں میں روئی لگا لی تھی کہ محمد کا کلام نہیں سننا ہے، محمد کی بات نہیں سننی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت طفیل کہتے ہیں میرے چاہنے کے میرے نہ چاہنے کے باوجود اللہ نے مجھے محمد کا کلام سنا دیا، اور جیسے میں نے محمد کا کلام سنا میرا دل جاگنے لگا ہے، میری قسمت بلندی پر پہنچنے لگی ہے، میرے دل سے کفر کا اندھیرا چھٹنے لگا ہے۔ اللہ اکبر، طفیل کہتے ہیں جیسے محمد کا میں نے کلام سنا ہے میرے ضمیر نے جھنجھوڑ کر کہا وہ طفیل تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اتنا بڑا شاعر ہے، تو اپنی قوم کا سردار ہے، قبیلے دوست کے لوگ تیری باتیں مانا کرتے ہیں، وہ طفیل تو لوگوں کی باتوں پر آ گیا ہے، تو نے محمد کے کلام نہ سننے کے لیے کانوں میں روئی لگا لی ہے۔ وہ طفیل ایسا کر، ذرا محمد سے بات تو کر، اگر محمد کا کلام اچھا لگے تب اس کو قبول کر لینا، اگر محمد کا کلام پسند نہ آئے تب اس کو چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر، طفیل کہتے ہیں میں اسی پر جگہ پر بیٹھ کر مصطفیٰ کا انتظار کرنے لگا، ادھر سرکار نماز پڑھتے جا رہے ہیں، میں مصطفیٰ کے فتوحہ والے چہرے کو دیکھتا جا رہا ہوں، ادھر سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، میں مصطفیٰ کے حسین و جمیل چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں جیسی سرکار نماز سے فارغ ہوئے مصطفیٰ جان رحمت اپنے گھر کی طرف چلنے لگے ہیں، طفیل کہتے ہیں میں مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے ہو لیا، جب مصطفیٰ میرے درمیان کافی فاصلہ ہو گیا میں نے بلند آواز سے پکارا وہ حسین و جمیل چہرے والے ذرا ٹھہر تو صحیح۔ مصطفیٰ نے قدم ناصرین روکے ہیں اور میرے مصطفیٰ میری طرف پلٹے ہیں اور فرماتے ہو نوجوان بتا مجھ سے کیا کام ہے؟ طفیل کہتے ہیں ارے مصطفیٰ ذرا قریب تو آؤ، سرکار طفیل کے قریب پہنچے ہیں۔ طفیل کہنے لگا ہے یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے مکہ میں آیا تھا لیکن کفار مکہ نے مجھے آپ کے خلاف بھڑکایا تھا، میرے کان بھرے تھے کہ محمد کے کلام نہیں کرنا ہے، محمد سے گفتگو نہیں کرنا ہے، لیکن یا رسول اللہ جو آپ نماز میں کلام پڑھ رہے تھے وہ کلام بڑا نرالا کلام ہے، وہ کلام بڑا پیارا کلام ہے، او محمد سنو میں نے آج تک ایسا کلام نہیں سنا ہے، ذرا پھر سے وہ کلام سنا تو۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت نے طفیل کی زبانی کے الفاظ سنے ہیں، میرے سرکار نے قرآن کی آیتوں کو پڑھنا شروع کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، ادھر طفیل کے کفر کا ادھر طفیل کے دل سے کفر کا اندھیرا چھٹ رہا ہے، نور طفیل کے دل میں نور منور ہوتا جا رہا ہے، مصطفیٰ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، طفیل مصطفیٰ سے پیار کرنا شروع کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، طفیل کہتے ہیں اس سرکار ذرا اور سناؤ۔ مصطفیٰ نے قرآن کی دوسری آیتوں کو پڑھا ہے، طفیل قرآن سنتے جا رہے ہیں اور دل مصطفیٰ کے حوالے کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے بعد میرے سرکار نے فرمایا وہ طفیل بتا اور بھی سننا ہے، تو طفیل نے کہا تھا اور یا رسول اللہ اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ طفیل سنو میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ طفیل نے کہا یا رسول اللہ اب ایسے نہ جائیے گا، ہاتھ آگے بڑھائیے اور طفیل کو اپنا دیوانہ بنا کر جائیے۔ طفیل کہتے ہیں یا رسول اللہ اب ایسے نہ جائیے گا، مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، دیوانہ بنائیے۔ سبحان اللہ،
میرے نبی نے طفیل کو کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھانے کے بعد طفیل کہتے حضور میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور میری قوم کے لوگ میری باتوں کو مانا کرتے گئے. حضور بڑی غور سے میری بات سنا کرتے گئے. آپ اللہ سے دعا فرما دیں خدا مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے. میرے مصطفیٰ کریم نے ہاتھ اٹھائے گئے. مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھنا تھا. سرکار نے عرض کیا میرے مولا طفیل کے لیے کوئی نشانی عطا فرما دے. اللہ اکبر. طفیل کہتے ہیں مصطفیٰ کریم ہاتھ اٹھا کر دعا دے کر چلے گئے. میں اپنے قبیلے دوست کی طرف روانہ ہو گیا. اللہ اکبر. طفیل کہتے ہیں جیسے میں اپنے قبیلے دوست کی طرف روانہ ہوا ہوں تو میں نے کیا دیکھا اچانک میری آنکھوں کے درمیان اچانک میری آنکھوں میں ایک چراغ جیسی روشنی پیدا ہو گئی. جیسے آنکھوں میں چراغ جیسی روشنی پیدا ہوئی. میں نے عرض کی مولا یہ روشنی میری آنکھوں سے ہٹا کر میرے کسی اور حصے میں داخل فرما دے. مولا اگر میں قبیلے دوست کے پاس گیا تو قبیلے دوست کے لوگ کہیں گے وہ طفیل سن تو نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ چکا ہے. تو نے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا ہے. تو اللہ نے یہ تجھے بطور سزا تجھے اللہ رب العزت نے تجھے یہ سزا عطا کی ہے. اللہ اکبر. طفیل کہتے ہیں جیسے میں نے خدا کی بارگاہ میں اتنا عریضہ پیش کیا ہے مولا یہ روشنی کسی اور جگہ منتقل کرتے. حضرت طفیل فرماتے ہیں وہ روشنی اچانک میرے کوڑے کے اوپری حصے میں آ گئی. اللہ اکبر. طفیل کہتے ہیں وہ روشنی کوڑے کے اوپری حصے میں آئی. جیسے میں اپنے گھر آیا ہوں تو میرے باپ جو سیف عمر تھا اس نے مجھ سے کہا بیٹا طفیل اتنے دنوں سے کہا تھے کیا تمہیں معلوم نہیں تمہارے باپ کو تمہارے بغیر سکون نہیں ملتا ہے. تمہارا باپ جب تک تمہارا چہرہ نہ دیکھے تمہارے باپ کو قرار نہیں ملتا ہے. حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا تھا وہ میرے بابا سنو آج سے تمہارا راستہ الگ ہے میرا راستہ الگ ہے. اللہ اکبر. طفیل کہتے ہیں جیسے میں نے باپ سے اتنی بات کہی ہے میرے والد محترم نے پلٹ کر جواب دیا وہ طفیل کیا بات کر رہا ہے. طفیل کہتے ہیں میں نے کہا وہ بابا سنو میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. میں نے اسلام کی دامن سے وابستہ ہو چکا ہوں. میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو میرے باپ نے کہا تھا وہ بیٹے طفیل جو محمد نے کلمہ تجھے پڑھایا ہے اب وہی کلمہ مجھے بھی پڑھا دے. اللہ اکبر. طفیل کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کو مصطفیٰ کا پڑھا ہوا کلمہ پڑھایا ہے جو مصطفیٰ نے مجھے پڑھایا تھا. میں نے وہی کلمہ اپنے باپ کو پڑھایا ہے. میرا باپ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا. حضرت طفیل کہتے ہیں اس کے بعد میری بیوی قریب آئی اور میری شریک حیات نے کہا تھا وہ میرے سرتاج اتنے دنوں سے کہاں تھے تم نظر کیوں نہیں آئی. اللہ اکبر. طفیل نے کہا تھا وہ میری بیگم سن آج سے تیرا راستہ الگ ہے میرا راستہ الگ ہے. بیگم نے کہا تھا وہ میرے سرتاج کیا کہہ رہے ہو میں تمہارے ساتھ شادی کر کے آئی ہوں زندگی بھر میں تمہارے ساتھ رہوں گی مروں گی تو تمہارے ساتھ مروں گی زندہ رہوں گی تو تمہارے ساتھ رہوں گی. میرے سرتاج مجھے علیحدہ نہ کرو. حضرت طفیل کہتے ہیں وہ میری بیگم سن میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں. میری بیگم نے کہا تھا وہ طفیل سن جو مصطفیٰ نے تجھے کلمہ پڑھایا ہے اب وہی کلمہ مجھے بھی پڑھا دے. اللہ اکبر. طفیل کہتے ہیں ادھر میری بی بی نے کلمہ پڑھا ہے میری بی بی بھی اسلام میں داخل ہو گئی. اللہ اکبر. اس کے بعد طفیل کہتے ہیں میں نے اپنی قوم کو جمع کیا تھا قبیلے دوست کے لوگوں کو جمع کیا جیسے قبیلے کے تمام لوگ جمع ہوئے. میں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا تھا وہ قبیلے والوں سنو آج تک میں نے تمہارے درمیان کیا کوئی ناحق فیصلہ کیا تو قبیلے کے لوگ کہنے لگے وہ طفیل تم نے کوئی ناحق فیصلہ نہ کیا تھا تمہارا ہر فیصلہ حق پر تھا. طفیل کہتے ہیں یہ بتاؤ آج تک میں نے کیا تم پر ظلم و ستم کیا ہے تو قبیلے کے لوگ کہنے لگے وہ طفیل تم نے کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی ہے. حضرت طفیل کہتے ہیں اب میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں. قبیلے کے لوگوں نے کہا تھا وہ طفیل کون سی راز کی بات ہے. طفیل کہتے ہیں سنو میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تم بھی اسلام کے دامن میں آ جاؤ. اللہ اکبر. قبیلے دوست کے لوگ حضرت طفیل کو ملامت کرنے لگے حضرت طفیل کا مذاق بنانے لگے. حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے فوراً اسی جگہ سے ارادہ کیا عزم مسلم
ختم کر لیا، میں مکہ جا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی قوم کے لوگوں کی شکایت کروں گا۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میں فوراً اٹھا ہوں اور اٹھنے کے بعد میں نے مکہ کا سفر کیا ہے، میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، میں نے سرکار کو سلام کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ طفیل پتہ کیسے آنا ہوا؟ تو طفیل کہنے لگے یا رسول اللہ، قبیلے دوست کے لوگوں نے مجھ پر ملامت کی ہے، اسلام کا مذاق بنایا ہے، سرکار اسلام کا مذاق بنایا، آپ آپ کے حق میں ہلاکت کی دعا کرتے، اللہ اکبر، قبیلے دوست کے حق میں ہلاکت کی دعا کرے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں جیسے میں نے اتنی بات کہی ہے، مصطفیٰ کریم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اب میں سمجھ گیا کہ مصطفیٰ اب لگ رہا ہے ہلاکت کے لیے بددعا کریں گے، قبیلے دوست ہلاک ہو جائے گا، لیکن مصطفیٰ کریم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، مولا قبیلے دوست کو راہ راست کرنے آ، مولا قبیلے دوست کو اسلام میں داخل فرما دے، مولا قبیلے دوست کے لوگوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا کرتے۔ اللہ اکبر، ادھر مصطفیٰ نے دعا کی ہے اور حضرت طفیل سے مصطفیٰ نے فرمایا وہ طفیل جا اپنی بستی پر چلا جا، اب لوگوں کے ساتھ نرمی سے اسلام پیش کر۔ حضرت طفیل کہتے ہیں اب میں مکہ سے چلا ہوں اور چلنے کے بعد جیسے قبیلے دوست میں آیا ہوں، اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا ہے اور جمع کرنے کے بعد میں نے قبیلے دوست کے سامنے مصطفیٰ کا اسلام پیش کیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے جب پہلے اسلام پیش کیا تو لوگ مذاق سمجھ رہے تھے، اب اسلام پیش کیا ہے تو مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتے نظر آ رہے تھے، تو میں سمجھ گیا اگر آج یہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں میرے مصطفیٰ کی دعا کا صدقہ نظر آ رہا ہے۔ قبیلے دوست کے لوگ کلمہ پڑھنے لگے، یہ اسلام ہے۔ میرے مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، میرے سرکار نے دعا دی مولا قبیلے دوست کو ایمان عطا فرما دے اللہ۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام نے چھوٹے کی بھی عزت بتائی ہے، بڑوں کی بھی عزت بتائی ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھو تو اللہ تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا۔ یہ اسلام ہے۔ آج ہم نے اسلام کو مذاق بنا کر رکھ دیا، ہمارے پاس آسانی سے اسلام آ گیا تو ہم نے اسلام کی عظمت و وقار کو نہیں جانا۔ اگر 6 ماہ کا ہم نے بچہ قربان کیا ہوتا تب ہم سمجھتے کہ اسلام کیا ہے۔ اگر ہمارا کڑیا جوان بھائی شہید ہوتا تب ہم جانتے اسلام کیا ہے۔ آج اسلام ہمارے پاس آسانی سے آ گیا تو آج ہم نے اسلام کا مذاق بنا کے رکھا۔ اگر ہماری بہن کے پیروں میں اور ہاتھوں میں پھیڑیاں پڑی ہوتی تب ہم سمجھتے اسلام کیا ہے۔ اگر ہمارے بھائی کے بازو کٹے ہوتے تب ہم جانتے اسلام کیا ہے۔ وہ صاحب اسلام نے تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ جس میں غلاموں کے ساتھ بھی آقا بنایا جاتا ہے، جس میں غلاموں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے اور چرواہوں کو موزن بنایا جاتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، میرے نبی نے جب مکہ کو فتح کیا تھا، مکہ کو فتح کرنے کے بعد میرے سرکار جنگل کے میرے سرکار ایک جنگ کے لیے نکلے، مکہ کے راستے سے گزر ہوا، مصطفیٰ کریم ایک وادی میں پہنچے ہیں۔ میرے سرکار نے صحابہ سے فرمایا وہ صحابہ یہاں پر پڑاؤ ڈالا جائے۔ اللہ اکبر، اسی وادی میں کچھ چرواہے موجود تھے جو بکریاں چرا رہے تھے۔ ان میں ایک چرواہا ہے کہ جس کا نام ابو محذورہ ہے، جس کی عمر 16 سال ہے، جس کی آواز بڑی پیاری ہے، جس کی آواز بڑی لاجواب ہے۔ اللہ اکبر، ادھر مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا وہ صحابہ پڑاؤ ڈالا جائے، نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے، ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ صحابہ نے پڑاؤ ڈالا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا وہ بلال کہاں ہو؟ جی آقا فرمائیے۔ مصطفیٰ فرماتے بلال آذان دینا شروع کرو۔ بلال نے بلند آواز سے جنگل کی وادی میں آذان دینا شروع کی۔ اب جیسے بلال نے آذان پکارنا شروع کی ہے تو ادھر جانے ان چرواہوں نے بلال کی آذان کو سنا ہے اور ادھر ابو محذورہ نے جیسے بلال کی آذان کو سنا ہے، تمسخر کا انداز ہے، تمسخر انداز
انداز میں حضرت بلال کی نقل اتارنا شروع کر دی. جس طریقے سے بلال بلند آواز سے اذان پڑھتے جا رہے ہیں, ادھر ابو محذورہ حضرت بلال کی نقل اتار رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو محذورہ بلال کی نقل بنا رہے ہیں. ابو محذورہ کا آواز کو میرے سرکار نے سماع کیا ہے. مصطفیٰ کریم کو آواز آ گئی. میرے نبی نے علی و زبیر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا وہ علی و زبیر سنو, جاؤ علی و زبیر سنو, جاؤ وادی میں تلاش کرو وہ کون ہے جو میرے بلال کی نقل اتار رہا ہے, میرے بلال کا مساج بنا رہا ہے. اللہ اکبر. نبی کے دونوں یار چلے گئے. وادی کے پیچھے دیکھا کہ کچھ چرواہے موجود ہیں. حضرت علی زبیر نے کہا تھا یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو نبی کے دیوانے بلال کی مساج بنا رہا ہے. اللہ اکبر. تمام چرواہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا. کسی نے نہیں کہا کہ میں بلال کی مساج بنا رہا تھا, میں بلال کی نقل اتار رہا تھا. اللہ اکبر. حضرت علی و زبیر, حضرت علی و زبیر تمام چرواہوں کو لے کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. جیسے میرے سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں, مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں بتاؤ تم میں سے کون ہے جو میرے بلال کی نقل اتار رہا تھا. اللہ اکبر. کوئی چرواہا نہیں بولا. تمام چرواہا خاموش کھڑے ہیں. میرے سرکار نے ایک چرواہے سے کہا ذرا آزان پڑھ کے سنا دے. ایک چرواہے نے آزان سنائی ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ نے فرمایا نہیں تو نہیں ہے. دوسرے سے کہا تھا تو آزان پڑھ کر سنا دے, تو دوسرے نے آزان پڑھنا شروع کی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں نہیں نہیں تو بھی نہیں ہے. اس کے بعد تیسرے سے کہا تھا تو آزان پڑھ کر سنا دے, تیسرے نے بھی آزان پڑھی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا نہیں نہیں تو بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے چوتھے سے کہا وہ بیٹے ذرا تو بھی آزان سنا دے. جس سے ابو محذورہ نے آزان پڑھنا بلند کیا ہے. مصطفیٰ کریم مسکرانے لگے ہیں. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں یہ وہی آواز ہے جو آواز میرے بلال کی نقل اتار رہی تھی. اللہ اکبر. ابو محذورہ کا سر جھکا ہے. مصطفیٰ کریم مسکرا رہے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے شفقت والا ہاتھ ابو محذورہ کی سر پر رکھا ہے. اب مصطفیٰ کریم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے مولا ابو محذورہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دے اور ابو محذورہ کی عمر میں برکت عطا فرما دے. اللہ اکبر. جیسی مصطفیٰ کریم نے اتنی دعا کی ہے تو ابو محذورہ کے دل سے کفر چھڑتا چلا گیا, ایمان کا نور پیدا ہوتا چلا گیا. مصطفیٰ کریم آگے بڑھے ہیں. ابو محذورہ نے مصطفیٰ کے دامن کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا سرکار ایسے مت جائیے گا, سرکار ہاتھ آگے بڑھائیے. ابو محذورہ نے بلال کی نقل اتاری ہے لیکن مصطفیٰ کو آواز اتنی پسند آ گئی ہے. میرے سرکار نے ابو محذورہ کے حق میں دعا فرما دی ہے. ابو محذورہ کہنے لگے سرکار ایسے مت جائیے, ہاتھ آگے بڑھائیے اور ابو محذورہ کو اپنا دیوانہ بنائیے. سرکار ایسے مت جائیے, ہاتھ آگے بڑھائیے اور ابو محذورہ کو اپنا دیوانہ بنائیے. میرے نبی نے ابو محذورہ کو کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھانے کے بعد ابو محذورہ کہتے حضور آپ کا شفقت والا ہاتھ میرے سر پر رکھا. یا رسول اللہ میں کبھی اپنی پوری زندگی میں ان بالوں کو نہیں کٹاؤں گا. اللہ اکبر. مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو محذورہ میں تمہیں مکہ کا موزن بنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ 300 سال سے زیادہ تک ابو محذورہ کی اولادیں مکہ کے اندر اذان دیتی رہی اور مکہ کے لوگ یہی کہتے رہے وہ لوگوں سنو جو ابو محذورہ کی نسل جو چلتی آ رہی ہے اور مکہ کے اندر اذان دے رہی ہے, یہ مدینے والے مصطفیٰ کی دعا کا صدقہ نظر آ رہا. اللہ اکبر. یہ اسلام ہے. اسلام نے چرواہوں کو بھی بلند مقام عطا فرمایا, غلاموں کو اسلام نے بادشاہ بنایا ہے. لیکن صاحب آج ہم نے اسلام کو نہیں جانا. اسلام کی قدر و منزلت کو ہم کھو چکے ہیں. ہم نے تو ضرورت کے مطابق اسلام کو اپنایا ہے. جو بات ہمارے خلاف رہی ہم نے نہیں قبول کی.
اور جو بات ہمیں پسند آئی ہم اسی کو قبول کیا. لیکن یاد رکھو صاحب مصطفیٰ کریم کو منہ بھی دکھانا ہے. جب مصطفیٰ فرمائے گے امتی بتا دنیا میں کیا کر کے آیا, اس وقت ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے, کیا بہانہ بنائیں گے. اللہ پر کامیڈی ہو تو ہم پوری پوری رات گزار دیں گے, لیکن جہاں دینی بات ہو تب ہمیں بیٹھنا دشوار لگتا ہے, ہمیں بیٹھنا پسند نہیں آتا ہے. وہ میری ملت کے نوجوانوں اپنی آخرت کو بہتر کرو. مرنا ہے ایک دن, اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. ایک دن مصطفیٰ کریم تم سے سوال کریں گے, بتا امتی دنیا سے کیا لے کر آیا ہے, بتا پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے. آج وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری آخری سانس ہو پھر تو توبہ کرے, اس وقت تک توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. مصطفیٰ نے جو تجھے درس دیا ہے, مصطفیٰ کریم نے جو تجھے پیغام دیا ہے, اسی پیغام کے مطابق اپنی زندگی گزار. انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے, مرنے کے بعد آخرت بھی کامیاب ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو اغلاط باتیں ہو گئی ہوں اللہ اس کو معاف عطا فرمائے. سب لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.